استغفار کرنی ہے کثرت کے ساتھ، کرو گے انشاءاللہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یاد رکھو اعمال کے بعد استغفار کا ہو جانا، اعمال کے بعد، عمل کے بعد استغفار کا کرنا اس عمل کی کوتاہی کو معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ عمل کے بعد استغفار اگر کوئی کر لیتا ہے، اس عمل میں جو کمزوری رہ گئی، اس عمل میں جو کوتاہی رہ گئی، استغفار کی برکت سے اللہ اس کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرض نماز کتنی بڑی عبادت ہے، نماز اللہ سے ملاقات ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ میرے آقا جب نماز کا سلام پھیرتے تھے سب سے پہلے کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر۔ کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر۔ پھر 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ لکھا بھی ہوا سامنے۔ اللہ اکبر 1 مرتبہ، استغفار کی مسنون اذکار میں۔ فرض نماز کے بعد میرے آقا 3 مرتبہ اللہ سے درخواست کرتے تھے استغفر اللہ۔ یہ بات یاد رکھو، حالانکہ میرے حبیب کو استغفار کی ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ تو نبیوں کے نبی امام الانبیاء ہے۔ آقا مدنی کی جو استغفار ہوتی تھی اصل میں وہ امت کے لیے ہوتی تھی، ہم جیسوں کے لیے ہوتی تھی۔ یا اللہ ان کی کوتاہی کو معاف فرما۔ اس لیے اعمال کے بعد استغفار کرنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی گناہ کریں گے تو پھر توبہ کریں گے، پھر استغفار، یہ بے وقوفی ہے۔ اعمال کے بعد بھی استغفار ہوتی ہے، نماز کے بعد بھی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد بھی ہوتی ہے، صدقات خیرات کے بعد بھی ہوتی ہے۔ اور کیوں ہوتی ہے؟ یا اللہ اس عمل میں جو کوتاہی رہ گئی، جس انداز سے مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکا، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ توبہ کی برکت سے میری کمزوری کو معاف فرما دے۔ کرو گے استغفار؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سن لیجئے، فرمایا جو شخص، استغفار کی کتنی برکت ہے، فرمایا جو شخص اپنے بستر پر آنے کے بعد، سارے جاتے ہو نا بستر پہ، آرام تو سارے کرتے ہو، سارے محتاج نیند کے، رات کو ہم سب بستر پہ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے، آج سے پلے باندھ لو یہ چیز۔ فرمایا جو شخص بستر پر آرام کرنے کے لیے آیا، 3 مرتبہ اس نے یہ کلمات پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، چھوٹے سے کلمات ہیں۔ فرمایا جس نے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیے، پہلے ان کا فائدہ سن لو، 3 مرتبہ جس نے یہ کلمات پڑھ لیے، فرمایا اللہ پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک فائدہ انہی کلمات کا۔ دوسرا فائدہ فرمایا جس نے ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ 2 فائدے۔ تیسرا انہی کا، ایک ہی کلمات کے بتا رہا ہوں، تیسرا فائدہ فرمایا جو اپنے بستر پر ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ انہی کلمات کا۔ 4 بڑے فائدے۔ فرمایا جو ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ اس دنیا کے دنوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنے دن گزر گئے، کتنے دن آنے والے ہیں، ہم کتنی سکتے، فرمایا اگرچہ ان دنوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، 3 مرتبہ جو ان کلمات کو پڑھے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 4 بڑے فائدے یاد ہو گئے۔ سمندر کی جھاگ، ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، دن اور رات، اللہ ساری معاف کر دے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بستر پر ان کلمات کو پڑھتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا
हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। छोटे से कलिमात हैं, अक्सर इनमें से याद होंगे लोगों को। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी, ये तो सारों को याद है ना, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी। अगला थोड़ा ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आयतुल कुर्सी का एक जुमला है। हम कहते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो ये पूरा जुमला क्या है? अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। 3 मरतबा जो इस्तगफार करता है, फरमाया अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। ये इस्तगफार की बरकत है। इंशाअल्लाह ताला रमजान रुखसत हो रहा है, 2 काम मैंने आज बताए हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह? या अल्लाह आपका शुक्र, ये रात, ये दिन, ये महीना, ये घड़ियां हमें जिंदगी में आपने अता फरमाई हैं, इस पे मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। फिर उसके साथ इस्तगफार कि जितना बड़ा महीना था मैं इस पे उतना अमल नहीं कर सका, इतना इसका हक अदा नहीं कर सका, मेरी कोताही को माफ फरमा दे। ये कुछ घंटे जो बाकी हैं आपने शुक्र और इस्तगफार में गुजारने हैं। शुक्र और इस्तगफार की बरकत से इंशाअल्लाह जिंदगी में रमजान मिलेगा भी बार बार, और इस महीने की कोताहियों को अल्लाह माफ फरमा देगा इंशाअल्लाह।